اچھا سہیل بھائی، کم و بیش 1 مہینہ ہو گیا آپ نے اپنا ویلاگ اپلوڈ نہیں کیا، خیریت؟ جنید صاحب، میرے ویلاگ نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں میرے کمپیوٹر میں ماؤس پھنس گیا تھا۔ تو آپ کسی ٹیکنیشین کو بلوا کے نکلوا دیتے۔ یہ ٹیکنیشین کا کام نہیں، ماؤس یعنی کہ چوہا میرے کمپیوٹر کے ساکٹ میں پھنسا رہا، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ تعطل کا شکار رہا، حالانکہ میں نے 30 ویڈیو بنا کے رکھی ہیں۔ اور چوہا بھی جنید صاحب پتہ نہیں کس کا ٹرینڈ ہے کہ میرے ویلاگ میں میرے جو معنی خیز جملے ہیں وہ اپنی دندیوں سے کتر دیتا ہے۔ لیکن میرا نام بھی سہیل وڑائچ ہے، میں نے موسیقی سے بھی شغف رکھا ہے اور جانوروں سے بھی پیار رکھا ہے۔ مجھے جانوروں کی حس، ان کی عادات، ان کی بات کرنے کا طریقہ سب آتا ہے۔ اچھا، اور یہ میں نے سارا کچھ باکو کی سنگلاخ چٹانوں میں جا کے سیکھا۔ میں نے فوراً بین نکالی اور بجانا شروع کی، چوں 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 چاچا، گھڑی میں چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا، چوہا نیچے آیا، اور وہ جیسے ہی نیچے آیا میں نے چوہا پکڑ لیا، اس نے مجھے چھوٹی سی دندی بھی وڈی۔ ہم نے تو سنا ہے کہ آپ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ہاں میں گیا تھا، لیکن میں امریکہ کوئی اسٹیچو آف لبرٹی دیکھنے نہیں گیا یا پھر لیک لوزیانا دیکھنے نہیں گیا تھا۔ میں وہاں پہ 3-4 انٹرویوز کے سلسلے میں گیا تھا، اچھا، اور انٹرویوز بھی ایسی قداور شخصیات کے اچھا، کہ آپ کو بتاؤں، آپ تو جنید صاحب یہ خواہش کرتے کہ کاش میرا نام بھی جنید وڑائچ ہوتا۔ کس کا انٹرویو کیا بتائیں تو صحیح نا، ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کا کوئی نیا انٹرویو امریکہ۔ یہ ابھی طے نہیں ہوا۔ نہیں آپ بتائیں نا، یہ کیا آپ ٹچکریاں کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا جو ہے انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونا تھا۔ اچھا، میں نے وائٹ ہاؤس کے سٹاف سے بات چیت بھی کر لی، لیکن ایک نقطے پہ آ کے یہ انٹرویو مجھے معطل کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وائٹ ہاؤس کے سٹاف نے مجھے کہا کہ وڑائچ صاحب انٹرویو پاویں تسی 3.5 گھنٹے دا کر لو، اچھا، لیکن ناشتہ اپنے پلیوں کرنا جے۔ بس میں نے وہیں پہ انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کر رہا ایسا پھکا انٹرویو۔ وہی وجہ بنی کہ ٹرمپ کا انٹرویو ہوتے ہوتے رہ گیا۔ چلے ٹرمپ کا انٹرویو تو ناشتے کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ اور کس کس کے انٹرویوز کیے ہیں آپ نے؟ اس کے علاوہ مجھے انجو کا انٹرویو بھی کرنا تھا۔ انجو کون؟ آپ کے لیے انجلینا جولی، میرے لیے انجو۔ اچھا، انجلینا جولی کا انٹرویو کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا تو نہیں، لیکن ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ بھی رہ گیا، کیوں؟ بریڈ پٹ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا؟ اصل میں بریڈ پٹ انجلینا کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ اس کے ساتھ تو اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں رشتہ ہی ختم ہوا ہے نا، جذبات تو نہیں ختم ہوئے۔ اچھا، اصل میں بریڈ پٹ کو جب پتہ لگا کہ پاکستان سے ایک دیو مالائی شخصیت، وجیح جوان انجلینا یعنی انجو کا انٹرویو لینے آ رہا ہے، وہ پوزیسو ہو گیا، اچھا، انسیکیور ہو گیا۔ ویسے تو طلاق کے بعد وہ کسی مرد سے اتنا انسیکیور نہیں ہوا، لیکن میری باری پتہ نہیں انہوں کی موت پہ گئی۔ لگتا ہے بریڈ پٹ نے دیدار کے ساتھ میرا انٹرویو دیکھ لیا ہوگا، اس لیے وہ انسیکیور ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے تیسے انجلینا سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ کو تو پتا ہے جنید سلیم، مجھے ٹیٹو بہت فیسنیٹ کرتے ہیں، ہاں، اور جنید صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ انجلینا جولی کی باڈی پر ٹیٹو ہی ٹیٹو ہیں، وہ تو چلتی پھرتی ہوم ورک کی کاپی لگتی ہے۔ میں انجلینا جولی کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے بازو کا ٹیٹو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ابھی میں نے پہلا ٹیٹو ہی ڈی کوڈ کیا تھا، میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کیا تھا اس میں؟ وہ بنا بنایا سائفر تھا۔ کیسے؟ کیا تھا؟ اس پہ لکھا تھا کہ وڑائچ اپنا دل مجھے دے دو، تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، یا پھر انجام کے لیے تیار رہو۔ میں بھی نڈر صحافی ہوں، میں نے بھی کہہ دیا کہ انجو
मैं नताइज के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? मेरा मर्दाना वार जवाब सुन के वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मेरे रूहानी नरगे में आ गई। फिर एंजो ने पूछा कि वड़ैच साहब, मैंने टैटूज पे एक किताब लिखी है, बताइए क्या टाइटल दूं? मैंने कहा, अंजो, इसका टाइटल एंजियोग्राफी होना चाहिए। एंजियोग्राफी, वाह। इसके बाद अंजो अपनी उदास आंखों में खुशी के आंसू लिए दीवाना वार बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी और ठंडी लस्सी का एक गिलास लेकर आई जिसके ऊपर पेड़ा भी तैर रहा था। मैं देखते ही ये सवाल कर बैठा, फीके से तुम्हारा क्या ताल्लुक? जुनैद साहब, वो लम्हा मुझे नहीं भूलता जब अंजलिना ने अपना पल्लू यूं दांतों में करके मुझे जब लस्सी पेश की और कहा कि वड़ैच साहब, ये ले लस्सी, ये मैंने अपने हाथों से रिड़की है। इसके बाद वो सिमट सी गई और मैं फैल सा गया। मेरे मुंह से भी बेसाख्ता गुलाम अली साहब की वो गजल निकली, चुन्नीदाए पल्ला जरा बुलियां च लैके, झूठी मूठी एवें किसी सोच च पैके। शायद उसे मेरे साथ अपना रोशन मुस्तकबल नजर आ रहा। मैंने कहा, चल पगली, ऐसे ख्वाब नहीं देखते वरना किरचें टूट के आंखों में लग जाती हैं, और वैसे भी हम दोनों एक नहीं हो सकते। आपकी कास्ट और मेरी कास्ट अलग अलग है। अगर आप अंजलिना वड़ैच होती तो शायद मैं इस बात को कंसीडर करता, या आप सुहेल जोली होते, फिर भी हो सकता था। अच्छा वड़ैच साहब, अमेरिका जाने से पहले आपने गालिबन इरशाद फरमाया था कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे झाड़ू फिर चुका है, सियासी जमातें कमज़ोर पड़ चुकी हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर ऐसे नहीं रहेगा, सब कुछ दोबारा बहाल हो जाएगा। इससे क्या मुराद है? पुरानी सियासत बहाल होने से क्या मतलब है? जुनैद साहब, आप भी एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं। आप तो जानते हैं कि मैं अब किसी भी बात का जवाब डायरेक्ट नहीं देता। हाँ, अब आपने एक नया असलूब इख्तियार किया है कि आप इस्तारों में, इशारों कनायों में बात करते हैं और खूब करते हैं। कोई बड़े से बड़ी बात हो या छोटी से छोटी बात, मैं इशारों कनाइयों और इस्तारों में करके पतली गली निकल लेता हूँ, लेकिन वहां पे कभी कभी फंस भी जाता हूँ। अच्छा चले, इसका जवाब तो सीधा सीधा दे देना, जो आप कह रहे हैं कि वही सियासत दोबारा बहाल होगी, इसका तो दे। इसका जवाब मैं इशारों में दूंगा। जी जी, ये गैर शाइस्ता इशारे हैं वड़ैच साहब। मजाक कर रहा हूँ। ईद की पुरतकल्लुफ दावतों के बाद ही तो हंसने का मौका मिला है। इसका जवाब मैं इशारों में ही दूंगा। जरूर। बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं। अच्छा, बिल्ली ने बच्चे दे दिए। अच्छा 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 अच्छा। अब वो 7 घर घुमाने की तैयारी कर रही है। 7? अच्छा अच्छा, 7 हैं। तीसरा बच्चा जिद कर रहा है। तीसरा? अच्छा अच्छा अच्छा, कि मामा मुझे दूध फीडर में ही दें। दूध फीडर में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, खूब कहा है आपने। चौथे बच्चे की आंखें नहीं खुली। आंखें किसकी? अच्छा 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 अच्छा। ये क्या आपने अच्छा अच्छा की रट लगाई हुई है? मैं बता रहा हूं कि मेरे घर में वाकई बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं पता नहीं क्या इंटरप्रेट करता जा रहा हूँ। मैं इतनी भी इस्ताराबाजी नहीं करता।